انبیاء کرام علیہم تھے، مرد انسان تھے، مگر شان میں بلند مرتبے والے تھے، شانوں میں بلند مرتبے والے۔ اس لیے بعض اوقات یہ بشر اس انداز سے کہنا کہ نبی کی توہین کے طور پر اسے کہنا بالکل غلط۔ نبی کے لیے عقیدہ رکھنا بشر کا یہ ضروری ہے، قرآن پاک میں اسے بیان کیا گیا۔ لیکن ہم اوورال اگر قرآن پاک کو اگر ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں کفار نے کہا کہ یہ بشر تھے، ہماری طرح تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے، ہماری طرح یہ کرتے، ہماری طرح یہ، اب یہ ہماری طرف ہی نبی ہے اور ہمیں یہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بشر اس انداز سے کہا تو یہ توہین والے انداز سے کہا، انہوں نے یہ یعنی ان کا انداز یہ توہین والا انداز تھا، اور قرآن نے اس کی مذمتیں کی ہے، قرآن نے اس کی مذمتیں کی۔ کئی مقام ایسے ہیں کہ جہاں خود نبی نے ہی ان کو کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں، وہ بطور خاص وہ نبی نے ہی کہہ دیا، ان کو اظہار کر دیا۔ تو یاد رکھے عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ بشر تھے، انسانی صورت والے تھے، مگر میرے اور آپ جیسے نہیں تھے، عام انسانوں میں یعنی فضیلت کے اعتبار سے یہ نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو ظاہری حسن بھی دیا اور شان اور مرتبے بھی انہیں عطا فرمائے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں مبعوث ہوئے، بشر ہیں، لیکن میرے اور آپ جیسے نہیں، سید البشر بن گیا۔ بشروں میں جو سب سے زیادہ فضیلت اور شان والے، ان کے بھی یہ امام بن کر ہیں، یعنی امام الانبیاء بن کے دنیا میں مبعوث ہوئے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی یہ قرآن کی آیتیں پڑھی، صحابہ نے بھی یہ پڑھا دیکھا، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ ہماری طرح بشر ہیں، یہ نہیں کہا۔ یعنی جب آپ کی شان اور رفعت اور مقام کی بات ہے تو کوئی بھی کائنات میں ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ آپ ہماری طرح ہیں، ہم آپ کی طرح ہیں، نہیں۔ نبی کا تعارف قرآن میں اللہ نے بیان کیا تو بشر فرمایا گیا، ساتھ بشر الرسولہ کہیں فرمایا، ساتھ فرمایا یہ بشر ہیں، ان پر وحی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک واضح جو فرق بھی ساتھ ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے نبی کو بشر ماننا یہ ضروری، مگر عام انسانوں کی طرح یہ سمجھنا کہ بس ان کی بھی شان یہی تھی اور وہ بھی اسی طرح، تو یہ غلط، یہ درست نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بشر ہیں مگر عام انسانوں جیسے نہیں، اللہ نے ان کی شان، مرتبہ، مقام بہت بلند فرمایا ہے۔